میں ہوں محمد عاصم صدیقی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سبوق سید صاحب۔ دوستوں، 16 دسمبر پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 16 دسمبر 1971 جب ہم نے پاکستان کو 2 حصوں میں ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر 16 دسمبر جب ہم نے ایسے والدین کو دیکھا جو اپنے ہی بچوں کی لاشوں کو ہاتھوں میں اٹھائیے دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ سبوق صاحب، پہلے بات کرتے ہیں 16 دسمبر 1971 کی۔ پاکستان 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، آخر اس کا ذمہ دار کون تھا؟ دیکھیں، 16 دسمبر 1971 انسانی تاریخ کا وہ دن ہے جس میں اکثریت نے اقلیت سے آزادی حاصل کی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اقلیت اکثریت سے دور ہوتی ہے، لیکن اکثریت جب ہم سے الگ ہوگی تو 16 دسمبر 1971 وہ دن ہے۔ مجھے اس زمین پر 16 دسمبر بار بار پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو ان کے جائز حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے، روزگار فراہم نہیں کر سکتے، اچھی تعلیم اور اچھی صحت فراہم نہیں کر سکتے۔ تو جب انسان کے اندر غبار بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس غبار کو ختم کرنے کے لیے اسے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ صورتحال بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بڑی تلخ ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ 16 دسمبر ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اب ادراک کرنا چاہیے، احتساب کر لینا چاہیے۔ پاکستان بنگالیوں نے بنایا تھا، ہم نے نہیں بنایا تھا۔ اور ان بنگالیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا سلوک رکھا؟ آج پاکستان کے اندر کئی آوازیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبوں کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جاتے، اور NFC ایوارڈ اور باقی جو فائنینشیل ایشوز ہیں، صوبوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے جب انہیں نہیں ملتے تو وہ احتجاج کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے سیاسی لیڈر نے بھی یہی بات کی تھی کہ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں پر پٹسن کی خوشبو آتی ہے۔ اچھا، پھر بلوچستان کے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سوئی گیس جہاں سے پیدا ہوتی ہے اس علاقے کے لوگوں کو سوئی گیس کب ملی؟ تو لوگ پھر گلے شکوے کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہتا تو میں دوسرے کا حق کو غصب کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ ایسی صورتحال آپ کرتے رہیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ مجھے یاد ہے میں نے 2006 میں دسمبر 2006 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا دبئی میں انٹرویو کیا تھا، تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کا جو واقعہ پیش آیا تو لوگ تو آپ کے والد کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ادھر ہم اور ادھر تم، تو یہ نعرہ تو آپ کے والد نے لگایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے تاریخی طور پر غلط بیانی کی، اور یہ غلط بیانی اس حوالے سے تھی کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ادھر ہم جیتے ہیں، ادھر ہم حکومت کریں گے، ادھر آپ جیتے ہیں، ادھر آپ حکومت کریں گے۔ اس وقت ایک 1 یونٹ تھا نا؟ بالکل، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ادھر آپ حکومت کریں، ادھر ہم حکومت کریں گے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس بات کو اس طرح نہیں مانتے، اور وہی کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کا یہ اخبار تھا جس میں یہ خبر اس طرح کر کے لگائی گئی تھی، اور بعد میں مجھے نام بھول گیا اپنے شاہ صاحب کا، کنکریاں کے عباس صدر صاحب، ان کی یہ سرخی تھی، تو انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ یہ غلط ہوا تھا۔ تو بی بی بھی کہہ رہی تھیں کہ میں پاکستان میں ایک اور مشرقی مطلب کہ پاکستان طرز کا حادثہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ جب صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے، آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، فیصلہ سازی میں انہیں شریک نہیں کرتے، تو پھر نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں، فاصلے پیدا ہوتے ہیں، فاصلے پھر نفرتوں میں بدلتے ہیں، نفرتیں پھر عداوتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، عداوتیں پھر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، الگ الگ سے ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ تو خیر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ ویسے بھی ایک ان نیچرل سا ملک تھا کہ آپ کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جانے کے لیے انڈیا سے ہو کے جانا پڑتا تھا، تو اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ باتیں بھی ہوں گی، شاید کسی حد تک آپ ان کو درست بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فاصلے تو تھے، تو ان فاصلوں کو ہمارے رویوں نے مزید بڑھا دیا اور پھر بڑے پرابلم وہاں پر پیدا ہوئے۔ تو آج بیٹھ کر
ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی واقعے کا رونا روئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس واقعے کے جو وجوہات تھیں ان کو زیر بحث لائیں، اور آئندہ کے بعد تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بات ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت نے بھی اور ہماری فوج نے بھی اس غلطی کو تسلیم کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب بنگلہ دیش میں یہ ساری، بنگلہ دیش بننے سے پہلے مشرقی پاکستان میں جب یہ ساری صورتحال تھی، تو آپ کو پتہ ہے مودی نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھارت کی بنگلہ دیش بنانے میں ایک بہت بڑا رول بھی تھا۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، برخوردار ہیں، میں اگر آپ سے نفرت کروں گا تو آپ کہیں نہ کہیں تو محبت کے لیے جائیں گے، اور کہیں کوئی نہ کوئی تو میرا دشمن آپ کو اپنے حصار میں لے لے گا۔ تو میں نے یہ ماحول ہی کیوں کریٹ کیا کہ میرا دشمن اٹھ کر میرے بھائی کو یرغمال کر کے لے جائے اور اس سے وہ اپنے کام کرانا شروع کر دے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سنگین قسم کی غلطیاں تھیں، بہت فاش غلطیاں تھیں، 100 سے زائد کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس سقوط پاکستان پر، سقوط ڈھاکہ پر، سقوط ڈھاکہ، یہ پاکستان ٹوٹا نا، تو ہاں تو اس کے اوپر یہ 100 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور نظم بھی تھی، مجھے اس کے مصرعے بھولتے ہیں، تو وہ اس کا ایک مصرعہ، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ وطن ہم کو ایسا گوارا نہیں۔ تو وہ مطلب ہے کہ ملک ٹوٹ گیا جو آپ بنانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اب کم از کم حالات کو سمجھیں۔ اس وقت بہت سے پاکستان کے اندر رائٹس بیس موومنٹ یہاں پاکستان میں چل رہی ہیں، ان کے بہت سے مطالبات غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے مطالبات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے جو ٹھیک مطالبات ہیں ان کو توجہ سے سنیں۔ اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کے حقوق ان کو نہیں دیں گے، ان کی زمینوں پر قبضے کریں گے، ان کے حقوق چھینیں گے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتے۔ آپ سگے بیٹے کو بھی جبراً اپنے ساتھ گھر میں نہیں رکھ سکتے، تو ایسا ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو ان آوازوں کو سننا چاہیے جن آوازوں کو سننے کے لیے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا دماغ نہیں چاہتا، لیکن آپ کو جب ان کے ساتھ اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو فیصلوں میں شریک کرنا ہوگا، ان کو کاروباری زندگی میں لانا ہوگا، ان کے حقوق ان کو دینے ہوں گے، اور ان کو اسی طرح کا پاکستانی سمجھنا ہوگا جس طرح کا کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، اس طرح کا اسلام آباد کا جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اصل پاکستان تو اسلام آباد میں نظر ہی نہیں آتا، یہ تو یورپ ہے۔ اسلام آباد سے جب آپ 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر باہر نکلتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل پاکستان جب کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو محرومیاں ہیں، پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، پسماندگی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے رویے اگر ٹھیک ہوں تو غریب کی کٹیا میں بھی بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، غربت بھی برداشت کر لیتے ہیں، پریشانی برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بیٹے نے تو محل بنایا ہوا ہو اور دوسرے بیٹے کو صرف صبر کر کے اور اس طرح کر کے ٹرکھایا نہیں جا سکتا۔ سب کو حقوق برابر دیں، یہ ملک سب کا ہے، ان سب کی وجہ سے یہ ملک ہے، اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے، بہت سمپل اور آسان سی باتیں، تو تب تک یہ پھر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان والے اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان والے اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، میں کبھی بھی اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں کوئی مسلح موومنٹ شروع کر دی جائے، کلشنکوف اٹھا لی جائے، اسلحہ اٹھا لیا جائے، ریاست کے خلاف نعرے بازی کا بھی میں قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف کوئی نعرے بازی کریں، لیکن یہ کام صرف لوگوں کا ہی نہیں ہے، ریاست کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو اپنی آغوش ملے۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بلائے اور ان کی بات کو سنیں۔ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ ماں جیسی ہے تو بلوچستان کے لوگوں کو بلائے، ان کی بات سنیں۔ کچھ اچھے کام ہوئے بھی ہیں بلوچستان میں، جو 2010-11 سے پہلے کی صورتحال تھی اس میں تبدیلی بھی آئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں آغاز حقوقی بلوچستان پورا ایک پروجیکٹ بھی شروع ہوا، کہاں تک اس کے اثرات ہوئے یہ تو ہم نے دیکھیں کہ کوئی عملاً فائدہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال ناراض بلوچوں کو لانے میں اور ان کو اکٹھا کرنے میں، ان کو آپس میں بٹھانے میں ایک کوششیں بارہ شروع ہوئی ہیں۔ تو پولیٹیشین کو چاہیے کہ اپنا جو اثر رسوخ ہے بلوچستان میں زیادہ بڑھائیں، بلوچستان میں سول سوسائٹی کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے،
اور جب سول سوسائٹی وہاں کی مضبوط ہوگی، پالیٹکس وہاں کی اسٹرانگ ہوگی، تو نتیجے کے اوپر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے دل اسلام آباد کے ساتھ ملیں گے، ان کے دل لاہور والوں کے ساتھ ملیں گے، کراچی والوں کے ساتھ ملیں گے. جب یہ آپس میں اکٹھے ہوں گے تو پھر محرومیاں ختم ہوں گی. پھر شاید کوئی دشمن چاہے بھی تو کچھ نہیں بگاڑ ہاں کیا 1971 دوبارہ نہیں سامنے آ سکے. اچھا 16 دسمبر 1971 کے بعد مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش میں مکتی بانی اور جو بھارتی فوجیوں نے پاکستانی فوجیوں کے ساتھ کیا، اور جو ایک سوسائٹی تھی سول سوسائٹی بہاریوں کے نام سے، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، تو ان کے ساتھ جو استحصال ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہاری تو اس وقت دنیا کے وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں، وہ بغیر شناختی کارڈ کے وہاں بیٹھے ہیں. اور پاکستان میں بھی جو ہے ان کے پاس بھی نہیں، پاکستان وہ بھی ہے، وہاں پر بھی صورتحال ہے. اور کئی بار بہاریوں کے بارے میں پروجیکٹ پاکستان نے بنایا. یہاں اسلام آباد کے اندر بھی مجھے یاد ہے ایک بہاری کالونی بنائی گئی تھی، گھر بنائے تھے، وہ ابھی تک خالی پڑے ہوئے ہیں. تو صورتحال تو یہ ہے. اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ ہم بہاریوں کو واپس لائیں گے. مجھے یاد ہے نوائے وقت اخبار میں ایک پوری کمپین بھی چلی تھی، وہ بڑے عرصے تک چلتی رہی کہ بہاریوں کو واپس لایا جائے. اور یہاں سے ہمارے کئی وفاقی وزراء، جب بنگلہ دیش کے ساتھ حالات ہمارے اچھے تھے تو جب وہ جاتے تھے تو بہاری ان کو بڑا ویلکم کرتے تھے، اور یہ بہاریوں کے علاقے میں جاتے، اور بڑی غربت اور بڑی پسماندگی ہے بہاریوں کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو کوئی واضح جو فیصلہ ہے وہ کرنا چاہیے. ان کے حوالے سے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، شور شرابہ کیا جاتا ہے، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستان خود ایک کرائسس، یہ کیا کہتے ہیں آئرلینڈ ہے نا، یہاں پر خود اتنے زیادہ کرائسس ہوتے ہیں کہ وہ جو ہمارے کرائسس جو تھوڑا سا ہم سے باہر ہیں ان پر ہماری نظر ہی نہیں جاتی. لیکن بہرحال آپ کو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر ان کی دوسری اور تیسری نسل بھی جنریشن وہاں پہ اس وقت وہ چل رہی ہے. اچھا جتنے پیٹریوٹک میں نے بہاریوں کو دیکھا ہے، کیونکہ 46 میں جب ہندو مسلم فسادات ہوئے تب 30,000 کے قریب، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم کا بیان کہ بہاریوں کی جو قربانیوں کے بغیر یہ ملک نہیں آ سکتا تھا. اس کے بعد 71 میں بہاریوں کی قربانیاں، لیکن آج بھی ہم نے ان کو نہ شناخت دی ہے. یہ مسئلہ ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں آپ کو مسئلہ تو ختم کرنا ہوگا. اگر آپ مسئلہ نہیں ختم کریں گے تو مسئلہ بچے دے گا، کیونکہ مسئلے حاملہ ہوتے رہتے ہیں، اور مسئلے کیا کہتے ہیں بھانج نہیں ہوتے، وہ بچے پیدا کرتے رہیں گے. اور آپ کو کل بچوں، پوتوں، پڑپوتوں کے ساتھ وہ مسئلہ واپس کہیں نہ کہیں سیٹ کرنا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ جہاں سے کام خراب ہوا ہے ٹھیک بھی وہیں سے ہوگا، تو آپ کو یہ کام جو ہے نا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہ عالمی سطح پر ہی بڑا مسئلہ بن رہا ہے. خود جو بہاری کمیونٹی ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو کوئی کبھی تو میسج دیں کہ مت سمجھو ہم نے تمہیں بلا دیا، تو کہیں سے تو پیغام جانا چاہیے ان کے لیے. صحیح. اچھا 16 دسمبر جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، میں اس وقت پشاور میں تھا، اور جو پشاور کی فضا تھی سوگوار تھی، اور اس واقعے کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دیکھو ایسے والدین کو جو اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے جو ہے قبرستان جا رہے ہوں. اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کی ابھی کیا ایج ہے؟ 21 ہے. تو اس وقت آپ کتنے سال کے ہوں گے؟ میں 17 کا ہوں گا. 17 سال کے آپ تھے. دیکھیں نا عموماً 17 سال کا بچہ تو کھیلتا کودتا ہے، وہ تو گراؤنڈ میں جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ہمارے جو بچے ہیں آپ جیسے، ان کے ذہن میں وہ کھیل کود کے میدانوں کے بجائے حادثات زیادہ ہیں، اور وہ حادثوں کو سوچ رہے ہیں، حادثوں میں پل رہے ہیں، حادثوں میں پروان چڑھ رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. آپ کے ساتھ میری خواہش ہوتی ہم سب لوگوں کی کہ ہمارے ماضی اتنے خوشگوار ہوتے کہ ہم کبھی بیٹھ کر اپنے خوشگوار ماضی کو یاد کرتے، لیکن ہم خوشگوار ماضی نہیں یاد کر رہے. ہم اپنے حادثوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے المیوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے ماتم اور اپنے رونے کو یاد کر رہے ہیں. تو وہ جو 16 دسمبر ہم نے 71 کا تو نہیں دیکھا، ہم تو نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ 16 دسمبر 2014 کو ہم موجود تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی آپ بیان نہیں کر سکتے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے اور اس حالت میں ہے کہ اس بچے کو صبح اس نے نہلایا تھا، اس نے اس کو پراٹھا بنا کر دیا تھا، چائے بنا کر دی تھی، اس کو اسکول کے لیے ٹفن باکس بنا کر دیا تھا، اور وہ ماں
اپنے بچے کا بستہ لے کر آتی ہے تو کتابوں پر خون پڑا ہوا ہے، وردی پر خون پڑا ہوا ہے، اس کو بچہ نہیں مل رہا، وہ وہاں پر جاتی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، لاشوں میں بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا آسانی کے ساتھ بھلایا جانے والا دن نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم رپورٹنگ میں دوست بیٹھتے تو یہ سوچا کرتے تھے یار ہماری پیدائش سے پہلے ہی بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، پاکستان ہم سے پہلے بن گیا، 71 کا واقعہ ہم سے پہلے ہو گیا، بڑے بڑے واقعات جو ہیں قتل لوگوں کے ہو گئے، بڑے بڑے حادثات، تو ہماری قسمت میں کوئی بڑا واقعہ نہیں جسے ہم کور کر سکیں۔ پتہ نہیں کیا وہ بدنصیب گھڑی تھی کہ جب ہم آپس میں دوست بیٹھے ہوئے صحافی اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ یقین مانیں کہ اس کے بعد پاکستان نے وہ دن دیکھے کہ ہم کانپ کے رہ گئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے انسانی سروں کو اور انسانی وجود کو سوچ رہے تھے کہ قدم کہاں رکھیں ہم۔ ایسے ایسے واقعات دیکھے کہ نیچے انسانی وجود پڑے ہوئے تھے، کٹے ہوئے سر پڑے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے جسم پڑے ہوئے تھے، اور ہم سوچتے تھے کہ یار قدم کہاں رکھیں، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے کم از کم ان کٹی ہوئی لاشوں کا جو وجود ہے اس کو تو کم از کم ہم کچھ سیو کر سکیں۔ تو ہمارے پاس آسم کوئی بھی وہ نہیں تھا، ہم لاشوں کے اوپر ہمیں قدم رکھنے پڑے اور ہم لاشوں کے اوپر قدم رکھ کے آگے بڑھے۔ تو یہ 16 دسمبر 2014 کو بھی ہم نے دیکھا کہ معصوم بچوں کو، اور جس طرح ان کی ٹیچرز نے قربانیاں دی، میں گیا تھا وہاں پر، ان ٹیچر سے ملا، وہ بات نہیں کر پا رہی تھی، وہ آتی تھیں بیچاری، وہ الفاظ زبان سے ادا کرنا چاہتی تھی، میں رپورٹنگ کر رہا تھا تو مجھ سے سوال نہیں ہو پا رہا تھا، ان سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو یہ صورتحال ہم نے 16 دسمبر 2014 کو ہم نے دیکھی ہے۔ صحیح۔ کیا ریاست پاکستان نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے کہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکے؟ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تو اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ملک کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے۔ مطلب ہمارے بچے مجھے بتائیں یہ مشال کا قتل کب ہوا تھا؟ اس سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں ہوا۔ یہاں اسلام آباد میں ایک لڑکا بلال قتل ہوا، اس سے پہلے ہوا بعد میں؟ ایک اور لڑکا یہاں قتل کر کے پھینک دیا گیا، پہلے ہوا تھا بعد میں؟ یہ بچوں کے ساتھ جو ریپ کے واقعات ہوئے پہلے تھے یا بعد میں؟ بعد میں۔ لائن لگی ہوئی ہے میرے بھائی، اب تو واقعات یاد نہیں رہتے، اب تو تاریخیں یاد نہیں رہتی۔ آپ اس ملک کے کسی شہر کے بارے میں، شہروں کے تعارف تبدیل ہو گئے۔ پہلے شہر کا تعارف ہوتا تھا پشاور پھولوں کا شہر ہے، اب ذہن میں آتا ہے پشاور خودکش دھماکوں کا شہر ہے۔ پہلے ذہن میں آتا تھا کہ پشاور میں تو بہت زبردست قسم کے باغات ہیں، اب پشاور ذہن میں آتا ہے تو 16 دسمبر 2014 ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک ایسی کرب کی کیفیت ہے کہ میں مشکل ہو رہی ہے کہ ہم اس کو بیان کیسے کریں۔ ہم کسی کو بتائیں تو کیا بتائیں؟ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی قیادت اکٹھی ہو گئی تھی۔ دکھ اس بات کا ضرور تھا کہ بچے سارے وہاں پہ شہید ہو گئے، اور بچوں کی میت اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ خلیل جبران سے کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت کسے کہتے ہیں، تو خلیل جبران نے کہا تھا کہ جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو لے کر قبرستان کی جانب چل رہا ہوتا ہے تو اس لمحے کو قیامت کہتے ہیں۔ تو بچے کی میت کو اٹھا کر قبرستان جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ بچہ آپ کی امیدوں کا سہارا ہوتا ہے، بچہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بچہ آپ کی وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کا دل اور دماغ دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، آپ پیاسے رہ جاتے ہیں، بچے کو کھلاتے ہیں۔ پاگل ہیں لوگ، سارا دن دھوپ میں پیاس میں مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور اس بچے کو کوئی دہشت گرد آتا ہے ایک گولی مار کے ختم کر دیتا ہے۔ آج جیسے مطلب کہ لاہور میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا وکلاء والا، تو اسپتال میں موجود ہیں لوگ، مطلب ہے کہ ایسا تو کہیں نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا احتجاج ہو، ہڑتال کر دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہوٹل بند نہیں ہوگا، میڈیسن کی شاپ بند نہیں ہوگی، ہاسپٹل بند نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی کے دوران یہی ہوتا ہے، کوئی نہیں ایمرجنسی ہوتی ہے اس لیے کہ انسانی جان اتنی مقدم ہے۔ ایمبولینس کو آپ نے ہر صورت میں راستہ دینا ہوتا ہے۔ مہذب ممالک میں جب ایمبولینس گزر رہی ہوتی ہے تو گاڑیاں سڑک پر راستہ ہونے کے باوجود سائڈوں پہ رک جاتی ہیں کہ اس وقت انسانی جان کا احترام اتنا ضروری ہے کہ ایک بیمار یا ایک زخمی جا رہا ہے تو اس کو ہم نے راستہ دینا ہے، اور اس بات کا اظہار بھی کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایک فل رسپیکٹ کے ساتھ ہم نے آگے چھوڑا۔ لیکن یہاں اسپتال میں گھس کر
ایمرجنسی میں گھس کر اور ایک کیا کہتے ہیں ایسے مقام پر گھس کر کہ جہاں پر آئی سی یو میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، زخمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، آپ ان پر جا کر حملہ کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا پاکستان میں کتنے دہشت گرد ہیں اور کتنے صاف انہوں نے زبردست قسم کے اپنے اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس کس چہرے کے اندر موجود ہیں. میں تو یہ سوچا تھا کہ وزیرستان میں دہشت گردوں کے کچھ گروہ اکٹھے ہوئے ہیں، سوات میں اکٹھے ہوئے ہیں، کسی اور علاقے میں اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے کیا پتا میری سڑکوں میں بازاروں میں یہ پوٹینشیل ٹیررسٹ ہیں جو کسی بھی وقت دہشت گرد بن سکتے ہیں اور آپ پر حملہ کر سکتے ہیں. یہ گلی گلی میں آپ کے ہاں موجود ہیں. اور میں تو یہ سوچ نہیں سکتا تھا، مجھے بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ تم پڑھو گے نہیں تو تمہیں دہشت گرد بنا دیں گے. مجھے یہ پڑھایا گیا تھا کہ تم اگر کیا کہتے ہیں تعلیم نہیں حاصل کرو گے تو دہشت گرد بن جاؤ گے. لاہور میں، پاکستان کے دل میں، پڑھے لکھے شہر میں، پاکستان کی قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے جب دہشت گردی پر اتر آئیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے پشاور کے بچوں کے حوالے سے، تو نیشنل ایکشن پلان ایک بنایا گیا تھا، اس کے 20 پوائنٹ تھے. ہم خوش ہوئے تھے کہ چلو ٹھیک ہے بچے شہید ہو گئے لیکن آئندہ نہیں ہوں گے. ہماری پوری عسکری قیادت، ہماری پوری مذہبی قیادت، ہماری پوری سیاسی قیادت، یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب پاکستان میں انشاءاللہ کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آئے گا. بس وہ اکٹھے ہوئے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نشستن گفتن برخاستن، نشست کی باتیں کی اٹھ کے چلے گئے. کہاں ہیں وہ 20 جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا؟ ابھی بھی اسی طرح تکفیر کے فتوے لگ رہے ہیں، ابھی بھی فتویٰ گردی کی فضا عام ہے، ابھی بھی دہشت گردی کی فضا عام ہے. کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ہم قانون سازیاں کرنے میں، پیپر ورک کرنے میں، فائلیں بھرنے میں، بیانات دینے میں ہمارا پوری دنیا میں کوئی ثانی ہی نہیں ہے. امریکہ میں ایک 9/11 ہوا تھا، دوبارہ نہیں ہوا. برطانیہ میں ایک 7/7 ہوا تھا، دوبارہ نہیں ہوا. نیوزی لینڈ میں مسجد کے اوپر جا کر ایک واقعہ ہوا تھا. نیوزی لینڈ کے وزیراعظم نے یوں ہاتھ جوڑ کر کہا تھا ہمیں معافی دے دو، آئندہ نہیں ہوگا. 1% مسلمان ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو بعد وہ کھڑی ہوگی ساری جا کر وہاں پہ. وہ خاتون وہاں پر لوگوں کو نماز نہیں آتی تھی، انہوں نے کہا کہ جس طرح مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں ہم اس طرح نماز پڑھیں گے. وہ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ رہے تھے. مسلمان نہیں ہوئے، وہ اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے تھے. تو ہمارے ہاں تو اصل میں خون کا کاروبار اتنا سستا ہے، یہ روزانہ ہوتا رہتا ہے. تو ہمیں تو اب تو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی مر گیا، کوئی قتل ہو گیا، کسی کو جلا دیا گیا. یہاں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ گدھا کھیت میں چلا گیا، یہ ہزارہ ڈوین کی سائٹ پہ، تو بچے کو کیل ٹھونک ٹھونک کر سر میں مار دیا تھا. ایک لڑکی کو شک کی بنیاد پر کہ ایک لڑکی اپنی محبت کے ساتھ گھر سے چلی گئی تھی، تو کہا کہ یہ لڑکی انوالو ہو سکتی ہے، اس کو کیری ڈبے میں باندھا گیا اور کیری ڈبے کو آگ لگا کر اس کو جلا دیا گیا. یہ اس ملک میں ہوا اور یہ 2014 کے بعد ہوا. سارے لوگ رہا ہو گئے. تو یہ بہت مایوسی کی بات ہے لیکن ہیں سچ ہیں. تو یہ نہیں کہ میں مایوسیاں پھیلانا چاہتا ہوں، لیکن سچ سے میں منہ بھی وہ نہیں کر سکتا، پھیر سکتا. بہت شکریہ سبوق صاحب. سبوق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں پر خون کا کاروبار اتنا سستا ہے کہ آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم کیا بات کریں 71 کے واقعے کی، ہم کیا 2014 کے واقعے کی بات کریں، کیونکہ ہم اس کے حل میں نہیں جا رہے. اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں. جب ہمارے بچے ہی محفوظ نہیں ہیں